الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسف القلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله مولانا العظيم. اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر دنیا میں رہنے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں تو ڈالو پھر محمد کی غلامی کا. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہ العالمین، ہم سب کے پڑھے ہوئے درود پاک کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما. باری تعالی ہم سب درخواست کرتے ہیں نجات کے ساتھ، جنت کے ساتھ، باری تعالی ہمارے اس پڑھے ہوئے درود پاک کو قبول و منظور فرما. یا ارحم الراحمین، اسی وقت آمنہ کے رات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما دیجیے اور ہم سب کی مغفرتوں کا ذریعہ بنا دیجیے. خلاق عالم کا انتہائی شکر ہے بارش کے قطرات سے زیادہ
ریت کے ذروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں زندگی میں ایک بار رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائی ہے، اور مسلمانوں نے اس مہینے میں ادب و احترام کے ساتھ روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، نماز تراویح میں قرآن پاک سنا ہے، سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، ماں اس کی توفیق کے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے تو یہ عمل ہم سب اپنے عمل میں لائے ہیں۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نہیں کر سکتے تھے یہ اعمال۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت، اس کی توفیق کے ساتھ اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل ہمارے وجود سے سرزد ہوئے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اللہ قبول فرما لے، اللہ راضی ہو جائے ہماری اداؤں سے، ہماری تھکاوٹ سے اور ہماری عبادت سے، اللہ راضی ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جائیں گے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اگر ہم نے دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ سے معافی مانگی اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ آئندہ ہم جو زندگی بھر میں گناہ کر چکے ہیں، غلطیاں کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم ان کے قریب نہیں جائیں گے، معافی مانگتے ہیں، یا اللہ طلبگار ہیں، توبہ کرتے ہیں، سائل ہیں، تو عطا کرنے والا ہے، تو اپنی رحمتوں کے انوارات کی برسات کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ باری تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول و منظور فرما دے۔ زندگی بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان دوستوں گزر رہی ہے، سال گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ کل ہم چھوٹے تھے، آج بڑے ہو گئے۔ کل ہمارے چہروں پہ داڑیاں نہیں تھیں، آج سفید بھی ہوگی۔ تو رب کائنات ہمیں یہ جو دن گزر چکے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور جو ساعتیں رمضان کی ابھی رہ چکی ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو جتنے بھی ہیں، اللہ ان 2-4 گھنٹوں میں ہمیں اپنی رحمت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہم آزاد ہو گئے، رمضان ختم ہوا تو سارے وہ کام جو غیر رمضان میں کیا کرتے تھے پھر شروع ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ گویا کہ آج ہم اس دن کو اپنا زندگی کا آخری دن سمجھ کر عبادت کے ساتھ گزاریں۔ یہ سمجھیں کہ آج کی یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ آج کا یہ جمعہ زندگی کا آخری جمعہ ہے۔ یہ سمجھ کر عبادت کریں کہ ہمارا یہ رمضان المبارک زندگی کا آخری رمضان ہے، اور اس کا آخری نچوڑ 2-4 گھنٹوں میں، اور پھر رب کائنات نے آگے ہمیں رات عطا فرمائی ہے، عید کی رات، لیلۃ الجائزہ، جو آسمان میں فرشتوں کے ہاں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور دن کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے۔ انعامات کی رات، انعامات کا دن، محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، مزدور ہیں ہم، اللہ کے مزدور ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے نوکر ہیں۔ نوکر پھر 24 گھنٹے کا نہیں ہوتا، چند گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کے غلام ہیں۔ کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی غلامی اور اپنے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جتنی بھی عبادت کریں ہم پھر بھی کمزور ہیں، گناہگار تو ہے ہی ہیں، خطا کار تو ہے ہی ہیں، عیب دار تو ہے ہی ہیں۔ اللہ ہماری عیبوں کو سے ہماری حفاظت فرمائے اور مٹا دے، ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے۔ پاک ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کی ذات پاک، اور اللہ کی ذات پاک ہے، ایسے پاک ہے، کیسے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ اپنے شریکوں سے پاک ہے، وہ بس ایک ہے، وہ اپنے ایک ہونے میں یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔
اس کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں اس کا شریک کوئی بھی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلے اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، اور ساری کائنات کے نظام کو منظم طریقے سے رب تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ وہ کسی کے محتاج، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور ساری کائنات اللہ کی ذات کی محتاج ہے، بس اسی کی ذات پاک ہے۔ پھر ساری کائنات میں سے، تمام مخلوقات میں سے رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، بڑا انعام عطا فرمایا۔ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے برتر، عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے مخلوقات میں سے اللہ نے مطلقاً انسان کو عظمت والا بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، اور اس کا یعنی باعزت بنایا ہے انسان کو، اشرف المخلوقات جو ہوا۔ اور تمام انسانوں میں سے رب کائنات نے اپنے خاص برگزیدہ بندے چنے ہیں، منتخب فرمائے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام۔ ان کی تعداد مخصوص ہے، محدود ہے، 1.25 کم و بیش۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر میرے اور آپ کے کون ہیں؟ اونچی آواز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آ ہی نہیں سکتا۔ نبوت کا سلسلہ ختم، وحی کے آنے جانے کا دور ختم۔ نبوت کو تب چلے کہ وحی کا آنا جانا ہو، اور نبی محمد مصطفیٰ ہیں ہی آخری، ان کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو پھر نبوت جب تک نبوت تھی، نبی آخری تھے، اس وقت تک وہی آتی تھی۔ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، وہی کا نظام بھی۔ اب اگر کوئی دجال یہ کہے کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ بولو کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، دجال ہے، کذاب ہے، زندیق ہے، کافر ہے، جہنمی ہے۔ اور اس کا جو پیروکار ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ اس کو ماننے والا بھی کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، جہنمی ہوگا، زندیق ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اپنے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پختہ یقین اور ایمان نصیب فرمائے۔ ہم نے اپنے بچوں کے نسل نو کے ذہن میں اس عقیدے کو پختہ کرنا ہے، بٹھانا ہے۔ کیوں؟ ہمارے جو نوجوان ہیں نا، جب بڑے ہوتے ہیں، نوجوان ہو جاتے ہیں، تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اداروں میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے، تو پھر مخلوط ذہن والے کچھ لوگ مل جاتے ہیں جو ان کو صحیح عقیدے سے ہٹا کر کے شیطانی راہ پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کے ذہن منتشر ہو جاتے ہیں، حق کی بات کو وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، حق پر اعتراض کرتے ہیں۔ اندر سے ظاہر میں وہ مسلمان کہلاتا ہے، اندر سے اس کو ان بدرا لوگوں نے کھوکھلا کیا ہوتا، بد عقیدہ کر دیتے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کا کام یہ بنتا ہے، دین کے ساتھ جڑنا، اسلام کے ساتھ جڑنا، اہل ایمان کے ساتھ جڑنا، اہل علم کے ساتھ جڑنا، علماء کے ساتھ جڑنا، یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ ورنہ شیطان داؤ پہ چاروں اطراف سے کر کے مختلف رنگوں میں رنگ دیتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے میڈیا پر کیسے کیسے بدرا قسم کے لوگ آتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اعتراضات والی، دین پر، اسلام پر، حقانیت، کلمے پر، محمد مصطفیٰ کی نبوت پر، صحابہ کی صحابیت پر تنقید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جیل میں ایک بدبخت پیدا ہو گیا ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ حافظ ہے، نہ وہ قاری ہے، نہ وہ شیخ الحدیث ہے، نہ وہ شیخ التفسیر ہے، بس لفاظی ہے، زبان تکلم ہے، گفتگو کرتا ہے بڑی تم تراک کے ساتھ، چالاک بڑا ہے، چالاک ہے۔ اور انگریز کو، یہودیوں کو چالاک آدمی چاہیے جس سے وہ اپنا کام لے لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے ایسے چالاک آدمی کو چنتے ہیں اور اسلام کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں۔
طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب کرتا ہے وہ بدبخت۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو معصوم رب کائنات نے تمام مخلوقات میں سے اپنے انبیاء کو پیدا فرمایا، 1.25 کم و بیش انبیاء، سب بولو کیا ہے؟ معصوم ہیں، پاک ہیں، غلطیوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے اللہ نے ان کو محفوظ بنا دیا، معصوم بنا دیا، معصوم ہے عن الخطا، معصوم عن الخطا۔ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، رب نے گناہوں پہ بین لگا دیا، گناہوں کو حکم ہے کہ گناہ میرے نبی کے پاس نہیں جا سکتا، اللہ نے ان کو معیار بنا کے پیش کیا ہے امت کے سامنے، انسانیت کے سامنے۔ تمام انبیاء علیہ السلام، ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سب عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، معصوم ہیں، سارے پاک ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے یہ نہیں؟ اور ہمارے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی، طہارت کا کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی، علم و عمل کا اور اعمال کا اور ایمان کلمے کا، قرآن کا، محمد مصطفیٰ کی زبان کا مقابلہ کائنات نہیں کر سکتی۔ نرالی عظمت عطا فرمائی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے فرشتے وہ بھی معصوم ہیں، ان سے بھی غلطیاں، گناہ، اس لیے کہ ان کے اندر وہ جراثیم ہی نہیں ہے۔ یہ عظمت تو انسان کو ملی ہے، خیر اور شر کا مجموعہ ہے، اور خیر اور شر کے مجموعہ ہونے کے باوجود اللہ نے اپنے انبیاء کو معصوم بنا دیا۔ اور فرشتے لا یعصون اللہ امرهم یفعلون ما یؤمرون، نافرمانی کرتے نہیں ہیں، جس کام کے لیے ان کو اللہ نے بنایا ہے وہ کام کر رہے ہیں، گامزن ہے اس کام پہ، تسبیح کے لیے، تحلیل کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، کائنات کا نظام اسباب کے طور پر ان کے حوالے کر دیا، اور وہ اللہ کی بات مان رہے ہیں۔ ایک یہ انسان ہے 5-6 فٹ کا، یہ چونچلا، یہ قابو میں نہیں آتا، خیر شر کا مجموعہ ہے۔ انبیاء کے بعد صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ کیا بولو؟ گناہوں سے محفوظ ہیں، بڑی پاک باز ہستیاں ہیں صحابہ کرام، 1.25 کم و بیش صحابہ کرام محمد مصطفیٰ کے دیوانے، پروانے، جاں نثار، دائیں بائیں بیٹھنے والے، دائیں بائیں آ کر کے دفاع کرنے والے، اپنے بچوں کو، صحابیات اپنی بچوں کو پیش کرتی ہیں عظمت پر، شان پر، مقام پر، ذات محمدی پر، اپنی اولادوں کو ترجیح نہیں دیتی، اور اپنی اولاد چھوٹا سا معصوم بچہ ایک غزوہ میں مائی پیش کرتی ہے، اس کو بھی جہاد میں استعمال کیا جائے، محبوب خدا، معصوم بچہ، انگوٹھا چوسنے والا، صحابیہ کہتی ہیں اللہ کے محبوب اس کو غزوہ میں استعمال کیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہم سنبھالیں گے، یہ ہمیں سنبھالے گا۔ اللہ کے محبوب جواب سنو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتی ہوں یہ تیر تلوار نہیں اٹھا سکتا، میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی تیر اگر آنے والا امام کائنات کی طرف ہو، محبوب خدا اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حد ہو گئی پیار کی، حد ہو گئی محبت کی، حد ہو گئی اطاعت کی۔ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ معصوم جان، معصوم جان، اللہ اللہ۔ امام المرسلین، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، ساری کائنات سے اعلیٰ اور برتر ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ احادیث کے مجموعے کو جب کھول کے آدمی پڑھتا ہے تو بتاتا ہے احادیث کا مجموعہ، اتنی پاک ہستی، اتنی عظمتوں والی ہستی ہر دن میں اپنے اللہ کے سامنے 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتا ہے، 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، توبہ فرمایا کرتے تھے۔ اور آج ہم ہیں کہ گناہوں کا مجموعہ ہے، ہم گھر سے نکلتے ہیں ہماری آنکھیں گناہگار، ہمارے کان گناہگار، ہماری زبان گناہگار،
ہماری سوچ گناہگار، ہمارے دل کے ارادے گناہگار، ہمارے پاؤں گناہ والے گناہگار، ہمارے ہاتھ گناہوں کا مجموعہ ہے، بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حکم کو حکم مانا جائے، اللہ کا حکم ہے، خالق کا حکم ہے، مالک کا حکم ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، احتساب ہوگا، میری بھی زندگی کا، آپ کی زندگی کا بھی احتساب ہوگا، حساب ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا 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 نہیں کیا۔ وہ تو دلوں کے راز جاننے والے ہیں، دلوں کی نیتوں کو جاننے والے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے تم تراکی دکھا سکتے ہیں، چالاکی دکھا سکتے ہیں، چال باز بن سکتے ہیں اور حاوی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کارزوں میں نہیں ہو سکتا۔ بڑی عظیم ذات ہے، اس نے بڑا عظیم، بڑا بہترین اور مضبوط نظام ایسا کائنات کے اندر قائم رکھا ہے اس انسان کو قابو کرنے کے لیے۔ میرا اور آپ کا رجسٹر تیار ہو رہا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دائیں بائیں لکھ رہے ہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں، ہم گناہ کا سوچتے ہیں، ہم نیکی کا سوچتے ہیں، نیت کرتے ہیں، نیت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فوراً نیت کو لکھ لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ رب کتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا مہربان ہے۔ اس حدیث شریف کو آدمی بار بار سنتا ہے، پڑھتا ہے تو دل کے اندر ایمان کو جلا ملتی ہے، روحانیت بڑھتی ہے۔ کتنی مہربان ذات اللہ کی۔ دو فرشتے لگا رکھے ہیں، دائیں والے کو اللہ نے کہہ دیا کہ تو نے اس میرے بندے کی نیکی لکھنی ہے۔ یہ اگر نیکی کا ارادہ بھی کرے تو کیا لکھنی ہے؟ نیکی لکھنی ہے۔ اور اگر یہ گناہ کا ارادہ کر لے، نیت کر لے تو وہ نہیں لکھنا۔ وہ مہربانی دیکھو نا اپنے اللہ کی، وہ نہیں لکھنا۔ نیت کر بیٹھا ہے، پکی نیت کر بیٹھا ہے گناہ کروں گا، لیکن میرے فرشتے، یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، بڑا پیارا ہے، میں 70 ماؤں سے ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں 70 ماؤں سے ان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اس کے گناہ کے ارادے کو نہ لکھنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور حد کر دی میرے رب نے کہ یہ میرا بندہ نیکی لکھے، ایک نیکی کا ارادہ کرے، میرے فرشتوں 10 نیکیاں لکھنا۔ کتنی؟ بولو اونچی آواز سے، 10 لکھنا، ارادہ کرے، ابھی عمل نہیں کیا، عمل کرے گا تو اللہ کیا عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرے فرشتے کو حکم ہے کہ یہ اگر گناہ کا ارادہ کر لے، پکا ارادہ کر لے، پکا ارادہ کہ میں نے گناہ کرنا ہے، تو رب کہتا ہے میرے فرشتے اس کے ارادے، گناہ والے ارادے کو نہیں لکھنا۔ یہاں تک اپنے مقام سے گناہ کرنے کے لیے چل پڑے، پکا ارادہ کرتے ہوئے گناہ کے لیے چل پڑے، تو رب اتنا مہربان ہے، کہتا ہے پھر بھی گناہ لکھنا نہیں ہے، سنتے جاؤ۔ مہربان داتا، مہربان رب، رحمان الرحیم، رحمان رحیم مبالغہ کسی کے ہیں، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی رحمان ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی کائنات میں رحیم ہی نہیں۔ چل پڑے گناہ کے ارادے سے، اور عین اس مقام پر پہنچ بھی جائے جہاں پر پہنچ کر اس نے گناہ کرنا ہے، اور گناہ کو دیکھ کر کے پھر یہ پلٹ آئے، میرے فرشتوں میں یہ شان رکھتا ہوں کہ میں اس کے سر پر اپنی ولایت کا تاج رکھ دوں گا، اپنا ولی بنا دوں گا، اپنا ولی بنا دوں گا، اپنا دوست بنا دوں گا۔ یہ میرے اور آپ کے دل میں جو ایمان ہے نا، اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے۔ رب محمد کی قسم، ہم نہیں سمجھتے، ہم نے اپنے آپ کو کمزور بنا رکھا ہے، شیطان کے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں، شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یظلم الا مثلھا۔ اگر یہ گناہ کرتے تو 2-3 بدلے میں نہیں لکھنے، ایک گناہ کرے، ایک گناہ ہی کرے تو اس کے بدلے میں گناہ ایک ہی لکھنا ہے، گناہ بھی ایک ہی لکھنا ہے، 10 نہیں لکھنے۔
اور اگر وہ ایک گناہ ہو بھی جائے، کتنا مہربان ہے میرا رب اللہ، یا اللہ تو اپنی شان، اپنی عظمت کا واسطہ، اپنی رحمت کا واسطہ، اپنے انوارات کا واسطہ، اپنی تجلیات کا واسطہ رمضان المبارک میں ہونے والے جو تمام نیک اعمال امت کے قبول فرما دے، روزوں کو قبول فرما دے، اے اللہ ہماری آج کی حاضری قبول فرما دے۔ کیا پتہ ہے زندگی کا آخری رمضان ہو، یا اللہ معاف فرما دے، ہم کمزور ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ ایک گناہ ہو بھی جائے، اس ایک کو بھی مٹانے کے لیے میرے رب نے سینکڑوں راستے کھول رکھے ہیں، سینکڑوں راستے۔ وضو کرو گے تو پاک صاف ہو جاؤ گے، آنکھیں پاک، دماغ پاک، سر کا مسح کرو گے تو سر کے گناہ معاف، چہرے دھو گے تو چہرے کے گناہ معاف، ہاتھ پاؤں دھو گے تو ہاتھ پاؤں کے گناہ معاف۔ حدیث میں آتا ہے نقیا من الذنوب، اللہ صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ اور پکی توبہ کبیرہ گناہوں سے کر لے، پکی توبہ کبیرہ گناہوں سے کر لے، جب بھی استغفر اللہ پڑھے گا، استغفار پڑھے گا، پکی توبہ کرے گا تو رب کائنات توبہ سے کبیرہ گناہ کو معاف کر دیں گے، اور وضو کرے گا تو صغیرہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، پکارتا ہے، اعلان کرتا ہے، او میرے بندو، بلا رہا ہے، کیسے جھنجھوڑتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی الذین، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے مردو، اے عورتوں، اے میرے بندو، خواہ مرد ہو یا عورتیں ہو، زندگی کے سفر میں اگر تم سے غلطیاں ہو گئیں، ٹھوکر کھا گئے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نہ مایوس ہونا۔ اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت میں گزار دی، سجدے میں پڑھ گئے اور دعائیں کرتے ہیں اپنی امت کے لیے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ساری رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اسی آیت کو پڑھتے ہیں، اسی آیت کو تلاوت فرماتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، میری امت والے تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرما دے، ان کو بخش دے تو تجھے روکنے اور ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں۔ ساری رات یہ میری امت کے گناہگار، ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے میں محمد سوال کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعاؤں کی رات ہے، دعاؤں کا دن ہے، اللہ قبول فرما لے، اور اللہ قبول فرما لے۔ آمین آمین ثم آمین، آمین کہو، آپ کی آمین کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہیں گے، آمین۔ دعائیہ کرنا ہے، یا اللہ تو قبول فرما لے، آمین کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو قبول فرما لے۔ وہ ایسا رحمان اور رحیم ہے، وہ سنتا ہے، انک انت السمیع العلیم، سننے والا بھی وہ، جاننے والا بھی وہ، ہماری وجود سے نیکیاں ٹپکتی ہیں یا گناہ سب کو جانتا ہے۔ جب اس نے راستہ بتا دیا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتا دیا، آؤ اگر گناہ ہو چکے ہیں مایوس نہ ہو جاؤ، غلطیاں ہو گئی ہیں مایوس نہ ہو جاؤ، ٹھوکریں کھا گئے ہو مایوس نہ ہو جاؤ، آؤ وہ اپنے در رحمت پہ تمہیں بلاتا ہے، توبہ کر لو۔ اور اس کے لیے نیت بتا دی، فرمایا تین چیزیں،
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تین باتیں. آؤ ٹھوکر کھا گئے ہو تو سب سے پہلی بات یہ توبہ کرنے کے لیے آئے ہو تو اپنا ایمان بھی ساتھ لے کے آؤ. ایمان کے ساتھ میری ذات پہ یقین رکھو کہ اللہ ہے، اللہ دیکھتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو میری اور آپ کے رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے. رگ حیات سے بھی زیادہ. انی قریب، وہ کہتا ہے میں قریب ہوں. تمہارا بھائی تم سے اتنا قریب نہیں، بہن اتنی قریب نہیں، پیدا کرنے والے ماں باپ تیرے اتنے قریب نہیں، رشتہ دار قریب نہیں. انی قریب، میں رب کہتا ہوں میں تمہارے قریب ہوں. یا اللہ کتنا قریب. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. داتا ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں، تمہارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں، دینے والا ہوں. ساری کائنات کو پالتا ہوں، بن مانگے پالتا ہوں. جو مانگتے ہیں ان کو بھی پالتا ہوں، جو نہیں مانگتے ان کو بھی پالتا ہوں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. میری شرط یہ ہے، آؤ ٹھوکر لگی ہے واپس آ جاؤ. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگ کے آؤ. چھوڑو دنیا کے کام یہی رہیں گے، دنیا یہی ہے. یہ دھنی دنیا کوئی اپنے ساتھ اس کو لے کے نہیں گیا، کوئی اپنے ساتھ اس کو لے کے نہیں گیا، یہی چھوڑ کے چلا گیا. حلال کی ہے یا حرام کی، حساب تو بعد میں ہوگا، حساب تو بعد میں ہوگا. چل بازی سے کمائی ہے، حساب بعد میں ہوگا. چلاکی سے کمائی ہے، حلال حساب بعد میں ہوگا. فراڈ سے کمائی ہے، احتساب بعد میں ہوگا. کسی کے ساتھ دھوکہ کر کے کمائی ہے تو یہ تو حساب بعد میں دینا ہوگا. حساب ہے یا نہیں؟ اللہ حساب لیں گے. ثم ان علینا حسابہ، ثم ان علینا حسابہ. اس کے ہاں دھوکہ نہیں چلتا، فراڈ نہیں چلتا. وہاں تو بال کی کھال اتاری جائے گی، بال کی کھال. یہ دنیا کی عدالت نہیں کہ ہمارا جج بک جائے، یہ دنیا کی عدالت نہیں کہ ہمارا وکیل بک جائے، ہمارے گواہ بدل جائیں. یہ تو اس اللہ کی عدالت ہے کہ جس عدالت میں عیسیٰ پیغمبر بھی اللہ کے سوال کرنے پر 40 سال انگشت بدندہ ہو کر جواب نہیں دے سکیں گے. سوال ہوگا عیسیٰ علیہ السلام سے، یہ قوم کو آپ نے کہا تھا کہ میں رب ہوں، میں خدا ہوں. انہوں نے نہیں کہا، اللہ جانتے ہیں. لیکن خدا کا روب، خدا کا دبدبہ، اس سوال میں روب اور دبدبہ اتنا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے 40 سال تک ہاتھ باندھ کے اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور جواب نہیں دے سکیں گے. وہ بڑا عظیم بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، کائنات کا بنانے والا. یہاں کوئی کہے کہ میں بڑا تیسمار خان ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، میں بڑی قوم والا ہوں، میں بڑی قبیلے والا ہوں، اس کے ایک حکم کے سامنے وہ چاہے تو زمین کو اوپر لے جائے، آسمان کو نیچے لے آ جائے، ایک سائر کائنات کا نظام دھرم برم کر دے، اس کو روکنے والا پوچھنے والا کوئی نہیں. ڈرنا چاہیے ہمیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. بار بار اے ایمان والو. جملہ تو بڑا پیارا ہے، وہ کہتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو ڈرو. لیکن آج ہم نے لا تقنطوا من رحمت اللہ ایک جملہ سن رکھا ہے. زانی کو بھی یاد ہے، شرابی کو بھی یاد ہے، جوئے باز کو بھی شراب یاد ہے، شراب خور کو بھی یہ یاد ہے. کہو یہ کیوں کرتے ہو، یہ گناہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ جملہ میرے اور آپ کی استہزاء کے لیے، مذاق کے لیے نہیں بنا کہ اللہ کی رحمت سے ہم ناجائز فائدہ اٹھائیں. اس کی رحمت تو ضرور ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ
ہے اس کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا، لیکن رحمت کی آڑ میں ہم دبا کے گناہ کریں گے تو بغاوت ہوگی۔ اللہ ہمیں بغاوت سے محفوظ فرمائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ کہتا ہے، وہ بلا بلا کے دعوت دیتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ او میرے بندے آؤ، میرے در پہ آؤ، سر جھکاؤ، سر سجدے میں رکھو، آج رات ہے لیلۃ الجائزہ میں انعامات سے نوازوں گا، آؤ اور چاند رات کے حوالے سے وہاں جا کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، ایمان کو ضائع نہ کرو۔ وہاں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، گتھم گتھا ہوتے ہیں، وہاں انتہائی قسم کی ناروا حرکتیں ہوتی ہیں، تو رب دیکھتا ہے کہ یہ میری رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو عذاب میں بدلنے کی کوشش نہیں کرنی۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ واہ میرے مولا، توبہ بھی لے کے آؤ، ایمان بھی لے کے آؤ، عمل صالح بھی لے کے آؤ، تین چیزیں تم لے کے آؤ، عاجزی لے کے آؤ، توبہ لے کے آؤ، انکساری لے کے آؤ، ایمان کے ساتھ آؤ، اور عمل صالح نیک اعمال بھی لے کے آؤ۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تمہارے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کروں گا، معاف تو کروں گا، صرف معاف ہی نہیں کروں گا۔ سچے دل سے مجھ کو اپنا رب مان لو تو تمہارے گناہوں کو میں معاف ہی نہیں کروں گا، نیکیوں میں بدل دوں گا، نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ اور یہ جو رحمت کروں گا، جو میں مہربانی کروں گا، یہ جو مغفرت کروں گا، کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں، کسی کے دباؤ میں آ کے معاف نہیں کروں گا، اپنی رحمت واسعہ کے ساتھ معاف کر دوں گا۔ اس کے لیے دعا کرنی ہے، دعاؤں کا سلسلہ نہیں چھوڑنا۔ جس طرح نماز مستقل عبادت ہے، روزہ مستقل عبادت ہے، حج مستقل عبادت ہے، عمرہ مستقل عبادت ہے، بالکل اسی طرح ہاتھوں کو اٹھا کر کے تنہائی میں لمبی لمبی دعائیں کرنا بھی ایک مستقل عبادت ہے، ایک مستقل عبادت ہے۔ اللہ کے پیغمبر مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے دربار میں۔ سیدنا آدم علیہ السلام، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آسمانوں سے، جنت سے نیچے اتار دیے، کئی سال بھٹکتے رہے، اما ہوا کہاں، آدم پیغمبر کہاں، اور کئی سالوں کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر آیا تو تو ہے، میرے حکم سے جنت سے نیچے آ گیا، تو نے غلطی کی تھی، میں خدا کہتا ہوں تو لغزش کر بیٹھا تھا، خطا کر بیٹھا تھا۔ رب کہتا ہے میں نے روکا تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے پاس نہیں جانا، نہیں جانا، تو چلا گیا تھا۔ اللہ کے حضور بڑے لوگوں کی معمولی بات بھی بڑی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کی معمولی بات بھی اللہ کے ہاں بڑی ہوتی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا جنت سے اتر جاؤ، جنت کا لباس اتار دیا، نیچے اتار دیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے ان کے دل میں یہ کلمات ڈالے جو آج بھی قرآن میں صفوں پہ لکھے ہوئے ہیں، سورہ بقرہ میں لکھے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے۔ آدم ابو البشر، ساری کائنات کی جد، انسانوں کے باپ، انسانیت کے باپ، اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور رب کائنات نے فرمایا ان جملوں کو کہنا آپ کا کام ہے، آپ کی غلطیوں کو معاف کرنا میرا کام ہے۔ طریقہ ہمیں بتایا ہے، وہ تو پاک لوگ ہیں نا، ہم گناہگار ہیں، کہ ہم بھی اپنی دعاؤں میں یہ جملہ کہا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اللہ کا پیغمبر
موسیٰ علیہ السلام خدا کا جلیل القدر پیغمبر ہیں. رب انی ظلمت نفسی، رب انی ظلمت نفسی، میرے رب میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. وہ پیغمبر موسیٰ اپنا ہاتھ اگر بغل کے نیچے رکھ کے نکالتا ہے تو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہو جاتا ہے. وہ موسیٰ پیغمبر جس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی لاٹھی عطا فرمائی، ایسا عصا عطا فرمایا کہ پتھر پہ مارتا ہے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. وہ عصا اتنا قیمتی عصا تھا، اگر اس کو دریا کے اوپر پشت پہ مارتے ہیں تو راستہ چھوڑ دیتا ہے. وہی عصا اس کو اگر زمین پہ ڈالتے ہیں تو رب اس کو اژدہا بنا دیتا ہے. اتنا عظیم پیغمبر اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، تو معاف فرما. پیغمبروں کو دیکھ رہے ہیں وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیری اجازت کے بغیر قوم سے نکل آیا ہوں، مانتا ہوں، مان رہا ہوں، جانتا ہوں غلطی پہ ہوں، ٹھوکر کھا گیا ہوں. انی کنت من الظالمین، قصوروار میں ہوں، تو تو پاک ہے، تو تو بلند و بالا ہے، تو تو طاقتوں والا ہے. اور رب کہتا ہے، اب لوگ کہتے ہیں گناہ ہو گیا تو کیا ہو گیا جی اللہ معاف کر چکی. نہیں، معافی مانگو گے تو معاف کرے گا، بخشش مانگو گے تو بخشش کرے گا، مغفرت مانگو گے تو مغفرت کرے گا. قرآن ہے، یہ یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے. فلولا انہ کان من المسبحین، میرا یونس پیغمبر جلیل القدر پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ بیان کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اس مصیبت میں قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یہ جملہ، یہ آیت کریمہ صبح و شام اپنی دعاؤں میں رکھنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اللہ. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں، دکھ میں مبتلا ہے تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، انی مسنی الضر، انی مسنی الضر، اللہ تکلیف میں مبتلا ہوں، تیرا پیغمبر ہوں، تیرا بھیجا ہوا ہوں. انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین، رحم کرنے والا تو ہے. اور تو چھوڑو، ساری کائنات کو چھوڑو، امام کائنات محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے کہو، اور بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں. کس سے دعا کرتے ہیں؟ کس سے دعا کرنی چاہیے؟ قبروں والوں سے کچھ نہیں ملتا، مرے ہوئے لوگوں سے کچھ نہیں ملتا، زندوں سے کچھ نہیں ہوتا، فرشتوں سے کچھ نہیں ہوتا، جنات سے کچھ نہیں ہوتا، پیروں سے کچھ نہیں ہوتا، فقیروں سے کچھ نہیں ہوتا. سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اور اونچی آواز تو، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات کس کی محتاج ہے؟ باقی جہاں بھی جاؤ گے میرے اور آپ کی جیب کو لوگ صاف کریں گے، لوگ نذرانوں کی طرف دیکھیں گے، پیر نذرانوں کی طرف دیکھیں گے، کچھ آیا ہے لے کے آیا ہے تو دے کے جائے گا، اور وہ کہتا ہے یہ خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ آئے، سارا دامن اللہ اپنی رحمت سے بھر کے بھیجیں گے. مانگو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اللہ، دعا ہے، یہ دعا فرماتے ہیں، بڑی قیمتی دعا ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. زاروں قطار رو رہے ہیں، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم چم چم آنسو برستے ہیں، رب کائنات کو ترس آیا اور جبرائیل امین کو دوڑایا، جاؤ میرے محبوب کو کہو کیوں اتنے اضطراب میں مبتلا ہو، کیوں رو رہے ہو؟ جبرائیل امین آئے اور اللہ کے حضور اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، او اللہ کے محبوب، رب نے مجھے بھیجا ہے، جاؤ پوچھو میرا محبوب کیوں روتا ہے؟ جبرائیل جا اپنے رب کو کہے، میرے رب کو کہے، خالق کائنات سے کہہ دے اس وقت سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میری گناہگار امت کو معاف نہیں کرے گا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور آج دعائیں کیا کرو، کافر ٹکرا چکے ہیں، اللہ نے ٹکرایا ہے، اس غزہ والوں کی آہ پڑی ہے، ان کی بد دعائیں اور چیخیں آسمانوں کے اللہ کے عرش کو ہلا گئی ہیں، رب نے ایسا ٹکرایا ہے، ایسے متکبر بنے ہوئے ہیں اور اپنا تیا پانچا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ان مظلوموں کی ایسی بد دعا لگی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آج اس ممبر رسول پہ بیٹھ کر، یا اللہ اس امریکہ بے ایمان کا ستیہ ناش فرما دے، اللہ تمام برباد فرما دے، یا اللہ اسرائیل بغیرت کو اس صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا گا۔ پوری امت مسلمہ کو بے چین کر رکھا ہے، قرآن والوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ آج ملک پاکستان میں اسلام کے نام پہ لیا جانے والا ملک، اس پر علماء بے چین، مسلمان بے چین، یہاں مسجد نہ بناؤ اجازت لو، یہاں مدرسہ نہ بناؤ اجازت لو، اللہ کا دین پڑھانے کے لیے بھی اجازت لو، اس مسجد کو مسمار کرو، اس مدرسے کو مسمار کرو، یہ سب ایجنڈا وہاں سے آتا ہے۔ اور ہمارے حکمران بیچارے، انہوں نے تو حکومت کرنی ہے نا، وہ تو ہاتھ باندھ کے ان کے بوٹ بھی پالش کریں گے اور ان کے سامنے ان کے اس منہ کو بھی صاف کریں گے ٹشو کے ساتھ۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، ایمانی جذبہ نصیب فرمائے اور ایمانی غیرت اللہ عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، تو آج ٹکرا رہے ہیں اور اللہ ان کا ستیہ ناش کرے گا۔ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے دعا فرمایا کریں، خوب دعا۔ پھر وطن عزیز پاکستان، اللہ اس کو داخلی خارجی خطرات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اس کے گرد یہ سارے ملا رہے ہیں، یہ سارا کفر، تو دعا کیا کو فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الظالمین، فانصرنا علی القوم الفاسقین۔ اے اللہ ان ظالموں، فاسقوں اور ان کافروں کے ان کو تباہ و برباد فرما اور اللہ ہماری مدد فرما۔ اس کے علاوہ یہ مہینہ بڑا قیمتی مہینہ گزرا ہے، اس میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو رب کائنات بڑی رحیم اور کریم ذات ہے، اس نے ایک ترتیب بتائی ہے، اگر تمہارے روزوں میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو صدقہ فطر ادا کیا کرو، ادا کر دو گے میرے پیدا کردہ غریبوں، مسکینوں، عاجزوں، مقروضوں اور ان لوگوں کو، اپاہج لوگوں کو، لنگڑے لوگوں کو، لولے لوگوں کو اور جو بے سہارا ہیں ان کو یہ پہنچا دو گے تو میں تمہارے جو کمی بیشی اس کو معاف کر کے تمہارے روزوں کو تمہارے دامن میں محفوظ کر دوں گا اور قبول فرما دوں گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو صدقہ فطر کس کو ادا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھو شریعت کتنی پیاری ہے، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں دوہرا ثواب، صلہ رحمی کا دوہرا ثواب۔ یتیم ہیں، غریب ہیں، مقروض ہیں، مسکین ہیں، ہاں جی، ان کے اوپر یہ صدقہ فطر، جہاں زکوٰۃ لگتی ہے وہاں صدقہ فطر بھی لگتا ہے۔ خاوند اپنی بیوی کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا، والدین کو نہیں دے سکتا اور والدین اپنی اولاد کو نہیں دے سکتی۔ اسی طرح یہ جتنے صدقات ہیں ہاشمی سیدوں کو نہیں دے سکتے، ہاشمی سیدوں کو یہ جتنے بھی صدقات ہیں، جتنی بھی صدقات کی مدات ہیں، ان کی اگر خدمت کرنی ہے، غریب ہیں تو ان کو کسی اور مد میں، عطیات کی مد میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، لیکن یہ صدقات فطرات ہاشمی سیدوں کے اوپر نہیں لگتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لوگ دے دیتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، تو ایسا ترس نہیں کھانا چاہیے کہ ہمارے اعمال مقبول ہی نہ ہو، ہمارا دیا ہوا مال ہی اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو صدقہ فطر کے لیے یہ ضروری ہے مسئلہ۔ طلوع صبح صادق کے وقت بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، اور اگر
عید کی رات کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے تو فوت شدہ آدمی کا صدقہ فطر نہیں ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اعمال کریں گے، اور یہ ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلا کہ جس طرح حرام کاموں سے، حرام کھانے سے ہم بچے ہیں، پورا مہینہ سب بچے یا نہیں بچے؟ حرام کاموں سے بچے نا؟ تو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اگلے رمضان تک یہ سبق، یہ درس دیتا ہے رمضان، کہ اگلے رمضان تک بھی رشوت کے قریب نہیں جانا، حرام کے قریب نہیں جانا، چوری کے قریب نہیں جانا، دغا بازی کے قریب نہیں جانا، ملاوٹ کے قریب نہیں جانا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جامع مسجد طٰہٰ میں کل انشاءاللہ العزیز بروز ہفتہ ہم عید الفطر 7:30 پر نماز ادا کریں انشاءاللہ۔